ہے وہ دنیا، اور دنیا و ما فیہا سے زیادہ اعلیٰ اور زیادہ۔ چلو اگر یہ جگہ نہ مراد لو، سوٹی کو یوں رکھ کے دیکھ لو، 2.5 فٹ کی 3 فٹ کی سوٹی ہوگی نا، 1 گز بھی نہیں بنتا ہے مشکل سے، مگر جنت کی خالی زمین جس میں ابھی پھل بھی نہ ہو، پھول بھی نہ ہو، اور گھاس بھی نہ ہو، سرسبز و شادابی بھی نہ ہو، جنت کی باقی نعمتیں بھی نہ ہوں، جنت کے بالا باقی اعلیٰ آسائشیں بھی نہ ہوں، صرف خالی زمین، صرف خالی زمین، اور یہ جتنی بھی اعلیٰ ہو اور جتنی بھی پسندیدہ قسم کی کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ جنت جس کے بارے میں رب نے فرما دیا اعدت للمتقین، شہداء جو ہے نا، شہداء، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ یہاں سے شہید ہو کر جب جاتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالی ان کے روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کی شکل عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ساری جنت کے اندر گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ نہیں کہنا ہے، بل احیاء، کیا ہیں؟ زندہ، مگر وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی وہ سنتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، دعائیں پکاریں سنتے ہیں، تو ہمیں شعور آ گیا، حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہیں شعور، جناب محمد ان کی زندگی ہے تو کیسی ہے؟ صلی اللہ فرماتے ہیں من کانت لہ ثلاث بنات او اخوات او عمات او خالات، ایک روایت میں اللہ جس کو 3 بیٹیاں دے دے، یا بیٹیاں نہیں ہیں تو 3 بہنوں کی ذمہ داری اس کے اوپر آ جائے، بہنیں نہیں ہیں تو کوئی خالاؤں میں سے 2-3 کی ذمہ داری سنبھالنی پڑ جائے، یہ بڑا ہے وہ چھوٹی ہے عمر میں، اللہ نے عطا کر دی تو ادبہن فاحسن تعذیبہن، ایک روایت میں فرمایا حتی تبلغا، کہ ان کے بالغ ہونے تک ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی تہذیب، ان کی تعدیب، ان کا ادب، ان کو تعلیم کا اہتمام کرتا ہے، اور پھر فزوجہن، مناسب بہتر جگہ پر رشتہ دیکھ کر دلی رضامندی کے ساتھ رشتہ کر دیتا ہے کسی اچھی مناسب جگہ پر۔ فرمایا کن لہ سترا من النار، حجابا من النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ مختصر صلاۃ اور سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ اور سلام کے بعد دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے میرے رہنے کی جگہ بہت اعلیٰ قسم کی ہو، بہت قیمتی جگہ ہو، بڑی خوبصورت سی جگہ ہو، کوئی سرسبز و شاداب علاقہ جہاں درخت بھی ہوں، پھل بھی ہوں، پھول بھی ہوں، سبزہ بھی ہو، اور ماحول بڑا ہی اچھا اور خوبصورت، اور جگہ بھی بڑی مہنگی قسم کی اور بہت اعلیٰ قسم کی ہو، اور پھر اس جگہ پر رہتے ہوئے میرے قریب قریب رہنے والے بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہوں، بڑے عمدہ قسم کے لوگ ہوں، بڑی عزت والے، بڑے احترام والے، کوئی رتبے، مرتبے اور مقام والے ہوں۔ اگر انسان دنیا دار ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مہنگی سے مہنگی کالونی ہو، کھلے کھلے بنگلے ہوں، صاف ستھرے روڈ ہوں، درخت ہوں، سبزہ ہو، پارک ہوں، چشمے ہوں، اور بڑے اعلیٰ اور قیمتی قسم کے محل نما مکان بنے ہوئے ہوں، مہنگی ترین جگہ، خوبصورت ترین مقام، اور پھر اس میں رہنے والے لوگ بھی کوئی بڑے سرکاری افسر، کوئی وزیر و مشیر،
کوئی بڑے عہدیدار، کوئی ملوں کے مالک، کوئی بڑے بڑے ذمہ دار، باغات اور فصلات کے اور زمینوں کے جائیدادوں کے مالک، بڑے کروڑ پتی ارب پتی قسم کے تاجر، وہ میرے ہمسائے ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہو۔ جو جس انداز کا شخص ہوتا ہے پھر اسی انداز کے لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ یہ میرے ہمسائے بن جائیں۔ دنیا کی مہنگی ترین سوسائٹی ہی کیوں نہ ہو، خوبصورت ترین مقام ہی کیوں نہ ہو، دنیا میں سوئٹزرلینڈ کو بہت خوبصورت ملک سمجھا جاتا ہے، بڑا سرسبز و شاداب علاقے، چشمے بھی پھل بھی پھل بھی، کھلے کھلے فارم ہاؤس اور بڑے بڑے مکانات، اور دنیا کے چنے ہوئے لوگوں نے وہاں پر جگہیں خرید کی ہوئی ہیں، پوری دنیا کی۔ کوئی کسی ملک کا وزیر ہے، کوئی کسی ملک کا صدر ہے۔ ہمارے پاکستان کے بھی بعض سابق حکمرانوں نے بھی اور موجودہ حکمرانوں نے بھی یورپ میں، لندن میں، امریکہ میں بڑی مہنگے مقامات کے اوپر بڑے اعلیٰ اعلیٰ قسم کے محل خریدے ہوئے ہیں، اور ارد گرد رہنے کے لیے وہاں کی سوسائٹی کے اور کمیونٹی کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، وزیر مشیر، انتخاب یہ کیا جاتا ہے کہ اس علاقے میں ہم محل لیں۔ دنیا کی یہ خوبصورت ترین مقامات، دیکھیں یہاں کچھ گرمی ہوتی ہے، گرمی کو کچھ دور کرنے کے لیے کچھ لوگ فورٹ منرو چلے جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ خوبصورت منظر ہے، چشمے بھی ہیں، آبشاریں بھی ہیں، پہاڑی علاقہ، سرسبز و شاداب اور ٹھنڈا علاقہ، اور پھر وہاں پر سرداروں کے مکان اور کوٹھیاں بھی ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ ان کے قریب جا کر رہوں۔ باقی پنجاب کے اکثر لوگ مری میں، سوات میں، کالام میں، ناران، کاغان، مختلف ٹھنڈے علاقوں میں، سرسبز و شاداب علاقوں میں، بڑے قیمتی اور مہنگے علاقوں میں صرف سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پر بھی مکان خرید کر رکھے، اور کوشش ہے کہ ہمسائے بھی بڑے اچھے۔ دنیا کی جتنی بھی خوبصورت ترین جگہیں ہیں، یہ ساری بھی خوبصورت ترین ملا لی جائیں تو اللہ رب العالمین کی خالی جنت کی زمین کے ایک گٹھ اور بالشت کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ میں نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، شبر من الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ایک بالشت خالی زمین کا ٹکڑا یہ دنیا اور جو کچھ بھی دنیا کے اندر اس سب سے کیا ہے؟ بہترین ہے، اس سب سے اعلیٰ ہے۔ لموضع صوت فی الجنہ، ایک اور حدیث میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک لاٹھی رکھنے جتنی جگہ، لاٹھی اب یوں رکھو، جو بیت پکڑ کے امام صاحب خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں، یا موضع صوتن کا ایک معنی وہ ہے کہ وہ بیت یا سوٹی کے جو نیچے رکھنے کی جتنی جگہ نیچے آتی ہے، جو آدھے انچ سے بھی کیا ہے؟ تھوڑی ہے، آدھے انچ سے بھی کیا ہے؟ سوٹی کے نیچے آنے والی جگہ۔ فرمایا وہ بھی جنت کی سوٹی کے نیچے آنے والی اتنی سی جو جگہ ہے وہ دنیا اور دنیا وما فیہا سے زیادہ اعلیٰ اور زیادہ۔ چلو اگر یہ جگہ نہ مراد لو، سوٹی کو یوں رکھ کے دیکھ لو، 2.5 فٹ کی 3 فٹ کی سوٹی ہوگی نا، 1 گز بھی نہیں بنتا ہے مشکل سے، مگر جنت کی خالی زمین جس میں ابھی پھل بھی نہ ہو، پھول بھی نہ ہو، اور گھاس بھی نہ ہو، سرسبز و شادابی بھی نہ ہو، جنت کی باقی نعمتیں بھی نہ ہوں، جنت کے باقی اعلیٰ آسائشیں بھی نہ ہوں، صرف خالی زمین، صرف خالی زمین، اور یہ جتنی بھی اعلیٰ ہو اور جتنی بھی پسندیدہ قسم کی کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ جنت جس کے بارے میں رب نے فرما دیا اعدت للمتقین، میں نے اپنے ڈرنے والے بندوں کے لیے اس کو تیار کر رکھا ہے۔ تیار بھی کیا ہے تو کیسے؟ ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھی ہی نہیں ہے،
ولا اذن سمعت، کسی کان نے آج تک ان کو سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب احد، اور کسی دل کے اندر ان کا وہم، گمان اور تخیل و تصور تک بھی ممکن نہیں ہے۔ اتنی اعلیٰ، اتنی خوبصورت جو رب نے بنائی اور رب نے سجائی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جنت جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، لوگوں اس جنت کے لیے جلدی کرو، دعا کریں اللہ ہم سب کو جنت کا حقدار بنا دے، جنت کا حقدار بنا دے۔ اتنی اعلیٰ جنت، اللہ اکبر، اتنی اعلیٰ جنت۔ ذرا سورہ الرحمن تو پڑھ کے دیکھیے، قرآن کریم کی صورتوں کو پڑھ کے دیکھیے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی حدیث کو پڑھ کے دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کی محمد الرسول کو سیر کروائی تھی۔ دعا کیجیے اللہ ہم سب کو جنت کا حقدار بنا دے۔ اتنی اعلیٰ جنت، اتنی عمدہ، اتنی اعلیٰ، اس کے اندر آسائشیں اور سہولتیں جن کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ دنیا کی اعلیٰ سوسائٹیاں، مہنگی کالونیاں، خوبصورت منظر والے یہ مقامات مہنگے ہوں گے، لیکن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو ہر ایک چیز تباہ برباد ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی۔ یہ ساری کی ساری زمین پہاڑوں کو بھی اڑا کے رکھ دیا جائے گا، سرسبز و شادابی بھی نیست و نابود ہو جائے گی، زمین ایک بنجر بے آباد کھلے میدان کی طرح ہوگی قیامت کے دن۔ کوئی سبزہ نہیں ہوگا، کوئی چھاؤں نہیں ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوں گے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ دنیا کے حادثات کی بنا پر یہ شکست و ریخت کا شکار بھی ہو سکتی ہیں، یہ چیزیں تباہ اور برباد بھی ہو سکتی ہیں، فنا اور ہلاک بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جنت تو وہ ہے جو کبھی بھی ختم ہونی نہیں ہے، اور اس کی کوئی نعمت کبھی بھی اس کے اوپر زوال آ سکتا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا ابدا۔ یہ سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، جتنے ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط سے مضبوط پہاڑوں اور پتھروں کے محل بھی کیوں نہ بنا لو، ایک دن آئے گا کہ سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لیکن قیامت، اللہ جنت ما لہا من زوال، اس میں کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا حسن اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یدخلون اہل الجنت الجنہ، جنت والے لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے نا، ایسے بھرپور جوانی کے ساتھ جیسے 25 سال اور کی عمر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑھاپا بھی ختم، چہرے کی جھریاں بھی ختم، آنکھوں کی بینائی جو کمزور ہو کے عین کے لگ گئی ہیں یہ بھی صحیح، نہ تھوک آئے گی، نہ بلغم، نہ پیشاب ہوگا، نہ پخانا۔ جنت کے پھل میوے کھاتے ہی ایک ڈکار آئے جائے، ہر چیز ہضم ہو جائے گی۔ اللہ اور کی طلب، اور کی طلب، قطوفها دانیہ، کھانے کی تمنا دل میں پیدا ہوگی، پھلوں کے خوشے خود بخود قریب آ جائیں گے کہ اٹھ کے جا کر توڑنے کی زحمت بھی گوارا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ جنت کی نعمتیں ہیں، وہ جنت کی نعمتیں جس کا حسن اور زیادہ بڑھتا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 25 سال کی عمر میں، لیکن جمعہ کے جمعہ جنت میں ایک مقام ہوگا، اس جگہ پر سارے جمع ہوں گے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ جمعہ کے دن اس مقام پہ جمع ہوں گے، آپس میں ملاقاتیں ہوں گی، اور اس موقع کے اوپر اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا تو چہرے کی رونق اور زیادہ تر و تازہ ہو جائے گی۔ یہاں تو دنیا کے دن بدن ہفتہ گزرتا ہے، طبیعت ڈاؤن، مہینہ گزرتا ہے اور ڈاؤن، سال گزرتا ہے تو اور ڈاؤن۔ وہاں جو ہی یہ جنت کا عرصہ بڑھتا چلا جائے گا، جنت کی نعمتیں اور جنتی لوگوں کے چہرے کے نور اور ان کے سرور میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اور اس جنت الفردوس میں اللہ اکبر عند ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ساتھ ملے گا، اپنا ساتھ۔
یہاں تو دنیا والے چاہتے ہیں نا کسی وزیر اور مشیر کی، جی کسی سردار کی کوٹھی کے پاس ہماری کوٹھی ہو، کسی خان کے مکان کے ساتھ ہمارا مکان ہو، کسی وزیر اور مشیر کے ہم ہمسائے بن جائیں، صدر یا وزیر اعظم ہاؤس کے پاس ہمارا گھر ہو، مگر وہاں پر اللہ اپنے ایماندار بندوں کو ہمسائیگی نصیب کرے گا تو سب سے پہلے اپنی ہے وہ جنت۔ اللہ اکبر کہ کان سقفہ عرش الرحمن، کہ جس کے محل کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہو گیا، اللہ بھی قریب ہے۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، رب کے قریب، رب کے نیڑے، رب کے کول ہو، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوگا اہل جنت کے۔ اللہ اکبر، اللہ جس کو اللہ کی نزدیکی نصیب ہو جائے، اللہم اجعلنا منہم، دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ اور پھر ہمسائیگی نصیب ہوگی تو کس کو ہوگی؟ جی مع الذین انعم اللہ، پھر اللہ نے جن جن لوگوں پر انعام کیا، اپنے احسان کیے، کون؟ من النبیین، ارد گرد رہنے والے انبیاء کرام ہوں گے، اللہ کے نبی اور رسول ہمسائے ہوں گے، والصدیقین والشہداء، اللہ کے جتنے نبیوں کی تصدیق کرنے والے سچے ان کے ساتھی اور صحابہ، اللہ کے صالح نیک بزرگ، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، اللہ 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 ان کا پڑوس اور ان کی ہمسائیگی اور ساتھ نصیب فرما دے گا۔ شہداء جو ہے نا، شہداء، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ یہاں سے شہید ہو کر جب جاتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالی ان کے روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کی شکل عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ساری جنت کے اندر گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ نہیں کہنا ہے، بل احیاء، کیا ہیں؟ زندہ، مگر وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی وہ سنتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، دعائیں پکاریں سنتے ہیں تو ہمیں شعور آ گیا، حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہیں شعور؟ ان کی زندگی ہے تو کیسی ہے؟ ہاں 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 ہیں زندہ، جب رب نے فرما دیا ہے ہم ان کو مردہ کہہ سکتے ہیں؟ زندہ، مگر زندگی عند ربہم، رب کے ہاں ہے، یہاں قبر میں اور ہمارے پاس زندہ نہیں۔ کہاں زندہ ہے؟ جنت میں زندہ ہے، جنت میں زندہ ہے۔ اور وہ سارا دن جنت میں چرنے پھرنے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں کی طرح لٹکے ہوئے گھونسلے ہیں ان کے۔ اللہ، جب شہیدوں کو اللہ کا اتنا قرب اور نزدیکی نصیب ہوگی، جن لوگوں کو اللہ ان شہداء کا ساتھ نصیب فرما دے گا، پڑوسی بنا دے گا، تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے پسندیدہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہمیں بھی ساتھ نصیب فرما دے۔ جنت بھی، اور جنت میں پھر ساتھ ملے تو کن کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جنت میں ساتھ ملے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، جنت میں ساتھ ملے تو شہداء اور صلحاء کا، اور بالخصوص امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ملے گا۔ تمنا ہوا کرتی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ ربیعہ بن کعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر چلے جاتے تھے، بیوی بچوں کو سلا کر کھلا پلا کے اللہ کے حوالے سپرد کر کے واپس مسجد میں آ جاتے، اور مسجد میں بھی آ کر ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو دروازے کی طرح کی تھی، اور وہ دروازہ کھلتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ تو یہ ربیعہ رضی اللہ عنہ اس کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے سو جاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے باہر آئے اور پیشاب کے لیے، وضو کے لیے، تہجد وغیرہ کے لیے، یا اچانک رات کو اللہ کی طرف سے کوئی وحی آ جاتی ہے، کوئی حکم آ جائے، انسان ہے، کوئی تکلیف یا کوئی دکھ سکھ بن جائے، وہ انتظار میں اپنا سر چوکھٹ پہ رکھ کے
ادھر کھڑتی، ادھر کھڑکی کھلتی، ادھر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں جی اللہ کے رسول کوئی حکم کوئی فرمان۔ یہ روزانہ کا معمول تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزانہ تہجد کے لیے اٹھتے تو پیشاب وضو کے لیے، حاجت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے سے پانی کا مشکیزہ بھر کے، لوٹا بھر کے، مسواک تیار کر کے پہلے سے ہی رکھا ہوا ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے ان دنوں میں گھروں میں یہ واش روم وغیرہ بیت الخلاء نہیں تھے، باہر ہی جاتے تھے، جٹا کا حساب باہر ہی، وہ لوٹا لے کر چل پڑتے، مسواک لے کر چل پڑتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کرتے، فارغ ہوتے یہ وضو پیش کر پانی وضو کے لیے پیش کرتے، مسواک پیش کرتے، وضو کراتے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا، مسلسل ایک عرصے سے ایسے ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہ میری ضرورت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آ کر سو جاتا ہے کہ میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہو، میں پہلے سے ہی خدمت کے لیے تیار، میں پہلے سے ہی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا آخر اس کی بھی تو کوئی ضرورت ہوگی، یہ میری ضرورت کا خیال کرتا ہے تو اس کی بھی تو کوئی، بولو ہمیں تو اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کا، جی مسجد والوں کو امام کی ضرورت کا خیال نہیں ہے اور امام صاحب کو مسجد والوں کی ضرورت کا پتہ نہیں، مولوی صاحب کو اپنے مقتدیوں کی ضرورتوں کا پتہ نہیں ہے اور ضرورتوں کو اپنے استاد اور اپنے بچوں کے استاد کی بھی ضرورتوں کا پتہ نہیں ہے۔ زندگی ہے، گزر رہی ہے، ہر کوئی اپنی جگہ پہ مست ہے، لیکن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت ہے میرے بھائیوں، میرے نبی کی، اپنے بھائیوں کی ضروریات کی دیکھ بھال کیا کرو، پوچھا کرو، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی غم۔ یہ نماز جو اجتماعی با جماعت ادا کی جاتی ہے اس لیے کہ سب لوگ مومن مسلمان آ کر نماز با جماعت ادا کریں اور ایک دوسرے کا دکھ سکھ بھی بانٹیں، دکھ سکھ بھی بانٹیں۔ بانٹنے کا مقصد صرف سنانا نہیں، عملی طور پر بھی کچھ نہ کچھ جو بندہ کر سکتا ہے کر لے کسی کی۔ آج تو ہم کسی کو کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں دیکھیں، ٹھیک ہے جی بس اللہ اکبر۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ فرمایا کہ حاجتک یا ربیہ، اے ربیہ تیری بھی کوئی لوڑ ہوگی، تیری بھی کوئی حاجت ہوگی، تیری بھی کوئی مشکل ہوگی، تیری بھی کوئی پریشانی ہوگی، اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ سل حاجتک، اپنی ضرورت جو ہو مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات، اب مل سکتا تھا، جو مانگتا مل جاتا، اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دیتے۔ یار لوگوں نے تو یہاں پر بھی باتیں کی، دیکھو جی نبی کے اپنے اختیار میں تھا نا فرمایا جو کچھ، نہیں نبی کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں تھا، جو کچھ بھی تھا اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا، اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں تھے، جو بولتے تھے تو کس کی بھی، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، اور یہ بھی بول رہے تھے تو اللہ کے حکم سے۔ تیری کوئی حاجت ہو، تیری کوئی ضرورت ہو، تیرا کوئی مسئلہ ہو، تیری کوئی مشکل ہو، کوئی چاہت ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی دل کی تمنا ہو، جی مانگ، اللہ سے دعا کروں گا اللہ عطا کر دے گا۔ ربیہ نے مانگا تو کیا مانگا، اگر مانگتے سونا تو مل جاتا، چاندی مانگتے مل جاتا، محل مانگتے مل جاتا، زمینیں مانگتے مل جاتی، جائیدادیں مانگتے مل جاتی، سونا چاندی مانگتے، پیسے دولت، درہم و دینار، جائیدادیں، پراپرٹیاں، دنیا کے اسباب اور وسائل، دنیا کی حکومت اور حکمرانی اور بادشاہی، جو مانگنا چاہتے نبی سم دعا کرتے، اللہ عطا کرتے۔ رات کا آخری پہر کا مانگنے والا نبی ہو اور دینے والا اللہ ہو، جی اور بندہ مانگنے والا تو بنے۔ رات کے اس آخری پہر میں جب اللہ بھی عطا کرنے کے لیے آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، اور مانگنے والے تو بنے کرو نا، مانگنے والے تو بنا کرو۔ گلے رب کے کرنے آتے ہیں جی، حالات بڑے خراب ہیں، بہت پریشان ہیں، مشکل میں بہت ہیں، حالات بڑے مندے ہیں، کاروبار چنگے نہیں ہیں، یہ رب کے گلے ہیں، رب کے شکوے ہیں، رب کی شکایتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھ لیا کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا رب کی نعمتوں کی قدر کیا ہے۔ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھ لیا کرو۔
رب نے بازو سلامت رکھے، رب کا شکر ادا کرو۔ ذرا اس شخص کو بھی دیکھ لیا کرو جس کے دونوں کٹے ہوئے ہیں یا ایک کٹا ہوا ہے۔ آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہو، رب کی نعمت ہے، رب کا شکر ادا کیا کرو۔ کبھی اس کو دیکھ لیا کرو جو دونوں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، نابینا ہے، یا ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، کانا ہے۔ دونوں ٹانگوں پہ صحیح سلامت چلتے ہو، پھرتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کیا کرو۔ جب کسی شخص کو زمین پہ رینگتے ہوئے، گھسٹتے ہوئے بیچارے کو دیکھا کرو، جو دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں یا ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں رب نے تمہیں دو ٹانگیں صحیح سلامت عطا کر رکھی ہیں، پھر رب کے شکوے، پھر رب کی شکایتیں نہیں تو کیا ہے یہ؟ جی کیا ہے یہ؟ رب کا شکوہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے نا، اور ناشکری اللہ کو پسند، ناشکری اللہ کو پسند، اور ناشکر بندے کو اللہ پھر دی ہوئی نعمتیں بھی واپس چھین لیتا ہے، ناشکر بندے سے۔ ہاں آج کوئی شخص ہم سے پوچھتا ہے بھائیان کاروبار کیسا ہے؟ بس جی نہ پوچھو، جب سے کرونا آیا ہے بس کوئی حال ہی نہیں ہے، بس مندے ہی مندے ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ ارے جس کو ہم کہہ رہے ہیں پریشان ہے، کاروبار مندہ ہے، پریشانی ہے، پیسہ پلے نہیں ہے، اس نے ہمیں 5 لاکھ روپے کا چیک کاٹ کے دے دینا ہے کہ اپنی پریشانی دور کر دو، دے دینا ہے؟ بولو جی، بولو نا جی، اللہ پر کسی نے دے دینا ہے؟ ہمدردی کر کے، خیر خواہی کر کے، چلو جی جب تمہارا حالات سدھر جائیں تو پھر مجھے دے دینا، کوئی دیتا ہے؟ جی نہیں دیتا نا۔ مگر اس حال میں اگر تنگی بھی آ گئی ہے، ترشی بھی آ گئی، اللہ نے آزما بھی لیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، رب نے آزما لیا، اور اس آزمائش کی حالت میں تم نے زبان سے اتنا کہہ دیا الحمدللہ، اللہ کے شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ رب نے جس حال میں رکھا ہے ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ عرش پہ دیکھتا ہے میرے بندے کو میں نے تنگی دی، تکلیف دی، پریشانی دی، کمی دی، رزق میں، مال میں آزمائش آ گئی ہے، مگر پھر بھی میرے شکرانے ادا کر رہا ہے، اور اسے میں نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کر دوں گا، اور زیادہ عطا کر دوں گا۔ ہر حال میں شکر ہی شکر ادا کیا کرو۔ ناشکری کا کلمہ اللہ کو پسند، ناشکری کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا نا قرآن میں، وہ کفر کا لفظ ہے، کفر جو ایمان کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور شکر کے مقابلے میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ نے اس کو کفر کہا ہے۔ ہم ناشکری کے کلمات ادا کرتے ہوئے پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی۔ یہاں دنیا والے اپنا گلہ برداشت نہیں کرتے، اور تم مومن مسلمان کہلا کر، اہل سنت اہل حدیث کہلوا کر، پھر رب کے شکوے، رب کے گلے، رب کی شکایتیں اللہ کو پسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات کیا ہو رہی تھی، کہاں سے کہاں چلی گئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چاہتے ہو مانگ لو، جو چاہتے ہو مانگ لو، اللہ سے دعا کروں گا اللہ عطا کر دے گا۔ مانگا تو کیا مانگا؟ دنیا نہیں مانگی، دولت نہیں مانگی، سونا نہیں مانگا، چاندی نہیں مانگی، ہیرے نہیں مانگے، جواہرات نہیں مانگی، مارکیٹیں نہیں مانگی، فیکٹریاں نہیں مانگی، ملیں نہیں مانگی، گاڑیاں نہیں مانگی، اونٹ نہیں مانگے، گھوڑے نہیں مانگے، دنیا کا خزانہ، مال و دولت، بیوی بچے نہیں مانگے۔ مانگا تو کیا مانگا؟ مرافقتک فی الجنہ، مجھے جانا چاہیے کہ جنت میں اللہ مجھے آپ کا ساتھ نصیب فرما دے، ساتھ نصیب فرما دے۔ دو چیزیں، بات ایک ہے، چیزیں کیا ہیں؟ دو ہیں۔ بات ایک ہے، بات ایک ہے، مگر چیزیں کیا ہیں؟ دو ہیں۔ مرافقتک، آپ کا ساتھ، اور وہ بھی فی الجنہ، جنت میں، یعنی جنت بھی مل جائے اور جنت میں ساتھ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مل جائے۔ تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جی آج پیر صاحب کے پاس لوگ نذرانہ لے کر جاتے ہیں، کوئی اٹا، کوئی گھٹا، کوئی بکری، کوئی پیسے، کچھ کوئی آٹا، کوئی دانے جا کر پیش کرتے ہیں۔ جی وہ کان تھاپنے دے، چلو ٹھیک، ونجو ونجو جو تر گیو ہے بس ٹھیک ہے، بخشے ہو بس ٹھیک ہے۔
امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی لوگ تو کہتے ہیں نا مختار کل ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جی اللہ اکبر، فَأَعِنِّي عَلَىٰ ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اگر تو جنت میں میرا ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو سجدے زیادہ سے زیادہ کیا کر، نفلی نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھا کر، اور سنت نمازیں پابندی سے ادا کیا کر، سجدے زیادہ سے زیادہ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ اور اختیار میں ہوتی تو فرماتے جا تیرا کام بن گیا ہے، مگر کیا فرمایا؟ اعنی علی ذالک، تو میری مدد کر، میں بھی اللہ سے دعا کروں گا، تو بھی سجدے زیادہ سے زیادہ کر، زیادہ سے زیادہ. جی اور ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہماری زندگی میں کتنے سجدے ہیں، کتنے سجدے ہیں. اللہ اکبر. یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے. شیطان جو ہے نا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس بنا ہے. لعنت ہوئی ہے تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، جنت سے نکالا گیا تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے. اور فرشتوں کو اگر عزت ملی ہے تو سجدہ کرنے کی وجہ سے، اور آدم کو بھی عزت ملی ہے تو سجدہ کرنے کی وجہ سے. بکثرت السجود کا معنی کیا ہے؟ نوافل کا اہتمام، سنن کا اہتمام، فرائض کے علاوہ، فرض کے علاوہ. اور ہم لوگ ماشاءاللہ رفع یدین پہ لڑیں گے، ہاتھ جو نیچے باندھے گا اس سے لڑیں گے، جو پاؤں سے پاؤں نہ ملائے بولو جی لڑیں گے. حتیٰ کہ میں نے تو ان کو بھی لڑتے دیکھا ہے جن کی اپنی داڑھی مڑی ہوئی ہے، دوسرے کو کہتے تو رفع یدین کیوں نہیں کرتا؟ تو رفع یدین کیوں نہیں کرتا؟ خود داڑھی کیا ہے؟ خود داڑھی. جی اب اس کے لیے بحث بھی، مباحثے بھی، مناظرے بھی، دلیلیں بھی، کتابیں بھی، حوالے بھی، جی محاذ آرائی بھی، حتیٰ کہ لڑائی جھگڑے تک بسا اوقات نوبت چلی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں؟ جی اللہ اکبر. اور جس شخص کو یہ یقین ہے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح سنت ثابتہ ہے، نماز کے شروع میں رکوع کو جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے 2 رکعت کے بعد، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوڑا. کوئی چھوڑنے کے لیے تیار؟ بولو چھوڑنے کے لیے. ایک دفعہ کوئی بندہ جی میں لاکھ روپیہ دیتا ہوں، جی لاکھ دیتا ہوں، کوئی اہل حدیث چھوڑنے کے لیے ایک وقت، ایک نماز کی 1 رکعت، رکوع کو جاتے یا سر اٹھاتے، چھوڑو گے؟ 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، ارب، کھرب چھوڑو گے؟ جی اور داڑھی جی یہاں پیسے لے کے تم سنت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور ادھر پیسے بھر کے نبی کی سنت کو گٹر میں نالی میں بہا کے آ جاتے ہو. قیامت کے دن نبی نہیں پوچھے گا یہ میرا جو بہار والا باغ تھا اللہ نے تیرے چہرے پہ اگایا تھا، تو اس کو گٹر میں پھینک کے آ جاتا تھا؟ نبی نہیں پوچھے گا. رفع یدین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، نماز سے پہلے والی اور بعد والی سنتے ہیں. بولو ہن چپ. جی کتنے لوگ ہیں جو پابندی سے پڑھتے ہیں؟ رفع یدین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر نہیں چھوڑا. اور جو نماز سے پہلے والی اور بعد والی سنتیں ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں مدینے میں رہتے ہوئے سوائے سفر کے، بیماری کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں، تو پھر ان سنتوں کو چھوڑنا جائز ہے؟ جی بولو ہاں یہی ہے. اعنی علی ذالک بکثرۃ السجود. یہ سنتوں کے اندر سجدے، سنتیں زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھا کرو. یہ سنتیں کوئی معمولی نہیں ہیں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من حافظ علی 12 رکعۃ فی اليوم واللیلہ، جو دن اور رات میں ان 12 رکعات کی پابندی کرتا ہے، اہتمام کے ساتھ ان کو پابندی سے روزانہ مستقل طور پر ادا کرتا ہے، بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محل جنت میں بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں یوں لفظ بھی آتا ہے کہ حرمہ اللہ علی النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ سنتیں ہیں جو جہنم سے حرام کر دینے والی اور جنت میں محل کو لازم کر دیتی ہیں، اور ہم پھر بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، زندگی کے آخری ایام تھے، فرماتی ہیں کہ ما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب سے میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کبھی ان سنتوں کو چھوڑا نہیں ہے، چھوڑا نہیں ہے۔ اور ہم دیکھیں، ہم تو کبھی کبھی پڑھتے ہیں بھول چوک کے دن، جی کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ٹینشن آ جائے تو چلو سنتے پوری کر لو بھئی، جب خوشی ہے، فرحانی ہے، خوشحالی ہے، بس ہمیں تو جلدی ہوتی ہے بھاگنے کی، دوڑنے کی۔ ابھی امام نے سلام ادھر پھیر کے ادھر بعد میں پھیرتا ہے، جوتیوں کی شٹک شٹک پہلے، بس چل ٹھیک ہے۔ پہلے کچھ مسئلہ ہوتا تھا کہ دعا پڑھنی ہے، جب سے مسئلہ کچھ مولویوں نے کہہ دیا کہ دعا نہیں کرنی، تو اس وقت سے تو مزید یہ جان بھی چھوٹ گئی ہے کہ بیٹھ کر کوئی نبی کی سنت کے مطابق کوئی تسبیحیں بھی پڑھ لیں، کوئی ذکر اذکار بھی پڑھ لیں۔ اب یہ ذکر اذکار اور سنتے بھی ساتھ دعا کے خیر صلی اللہ ختم ہو گئی ہے بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل طور پر، دائمی طور پر، ہمیشہ ہمیشہ ہر نماز کے ساتھ اہتمام سے اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں ہے، یہ بات بجا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر اور اذکار چھوڑنا بھی ثابت ہے، بولو چھوڑنا ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھے ہوں، چھوڑے ہوں، سلام پھیرتے ہی اٹھ کے بھاگ گئے ہوں، کبھی کوئی صحابی اس طرح کرتا ہو؟ ادھر تو دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم وہی کرتے ہیں جو نبی کیا کرتے تھے، جو صحابہ کرتے تھے ہمارے، اور اس مسلک میں صحابی جو آج وہابی کرتا ہے وہ صحابی کرتا تھا، جو صحابی کرتا ہے وہ وہابی۔ وہ میرے بھائیوں، کون سا صحابی ایسا کرتا تھا؟ کون سا صحابی ایسا تھا جو سنتے چھوڑ کے چلا جاتا تھا، بھاگ جاتا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صحابہ والا دین ہے، یہ اپنی مرضی والا ہے، اپنی مرضی والا۔ یہ قرآن و حدیث کا مسلک اہل حدیث، منہج سلف صالحین اہل حدیث کا منہج یہ نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ آج ہم نے صرف یہی سمجھ رکھا ہے کہ جو رفع دین کر لیتا ہے بڑے خوش ہوتے ہیں، داڑھی منڈوا رہا ہے تو بھی ٹھیک، کاروبار سودی ہے تو ٹھیک، بس جی ہاتھ اس نے اونچے باندھ لیے، ماشاءاللہ اہل حدیث تو ہو گیا، آمین اونچی کہتا ہے، پاؤں سے پاؤں ملاتا ہے، ٹھیک۔ یہ میرے بھائیوں، یہ چند چیزیں ہیں، چند چیزیں جو سنت کی ہیں، لیکن مسلک اہل حدیث پوری کی پوری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔ صرف 2-4 مسئلے پکا کر بندہ اہل حدیث بن جاتا، ہاں اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ربیہ فاعنی علی ذالک، اگر تم جنت میں میرا ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ سجدے زیادہ سے زیادہ کرو، سجدے، کہ جنت بھی ملے اور جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد بھی ہے، اور اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت بیٹی بھی ہے، بیٹیاں جو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا، رب جنہیں چاہے بیٹے دے دے، جنہیں چاہے بیٹیاں دے دے، جنہیں چاہے بیٹے بیٹیاں ملا کے دے دے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وہ دور جاہلیت بھی تھا، آج بھی ہے۔ بیٹی کے پیدا ہونے کو لوگ برا سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے۔ بیٹا پیدا ہو تو چیزیں بانٹی جاتی ہیں، شے بانٹی جاتی ہے، کپڑے رنگے جاتے ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں جی؟ مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جشن منائے جا رہے ہیں۔ بیٹی پیدا ہو، خیر صلاح سے دوسرے تیسرے یا چوتھے پانچویں دن محلے والوں کو، گھر والوں کو، دوسرے رشتہ داروں کو پتہ بعد میں چلتا ہے۔ اور بیٹے کی باری پہلے الٹرا ساؤنڈ پہ بھی اگر ڈاکٹر بتا دے تو پہلے سے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اس کا
بھی کوئی یقین نہیں ہے۔ ملتان میں ہمارے ہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ بیٹا ہوگا، انہوں نے 5-7 دن پہلے ہی خیر صلی اللہ سے جناب دیگیں چڑھا دی، مٹھائیاں بانٹ دی۔ جب پیدائش ہوئی تو آگے بیٹی پیدا ہو گئی۔ پھر گھر ایسے ہو گیا جیسے کوئی مرگ ہو گئی ہو، فوتگی ہو گئی، ماتم کا سما ہے۔ اللہ، بیٹی کو برا نہ جانو، بیٹی کو حقیر نہ جانو۔ دور جاہلیت میں بھی قتل کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے کہ پالیں گے ہم، پڑھائیں گے ہم، گھر دوسرے کا جا کے بسائے گی، وراثت ہماری ہوگی، جائیداد ہماری ہوگی، لے دوسرا خاندان جائے۔ جی بیٹیاں پیدا بھی ہو گئی تو بس یہ سمجھا کہ ان کو بس بیاہ دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں من کانت لہ ثلاث بنات او اخوات او عمات او خالات، ایک روایت میں اللہ جس کو 3 بیٹیاں دے دے، یا بیٹیاں نہیں ہیں تو 3 بہنوں کی ذمہ داری اس کے اوپر آ جائے، بہنیں نہیں ہیں تو کوئی خالاؤں میں سے 2-3 کی ذمہ داری سنبھالنی پڑ جائے۔ یہ بڑا ہے وہ چھوٹی ہے عمر میں، اللہ نے عطا کر دی تو ادبہن فاحسن تعدیبہن، ایک روایت میں فرمایا حتی تبلغا، کہ ان کے بالغ ہونے تک ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی تہذیب، ان کی تعدیب، ان کا ادب، ان کو تعلیم کا اہتمام کرتا ہے۔ اور پھر فزوجہن، مناسب بہتر جگہ پر رشتہ دیکھ کر دلی رضامندی کے ساتھ رشتہ کر دیتا ہے کسی اچھی مناسب جگہ پر۔ فرمایا کن لہ سترا من النار، ایک روایت میں فرمایا حجابا من النار، حرزا من النار۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا پسند آتا ہے کہ اللہ اس عمل کے نتیجے میں اس شخص کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جہنم سے بچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں جو حدیث سنانا چاہتا ہوں یہ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں من عالی بنتین، جس شخص کو اللہ 2 بیٹیاں دیتا ہے اور 2 بیٹیوں کو کیا کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، تعلیم کرتا ہے، ان کی کفالت، ان کی ذمہ داری، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کا اہتمام، حتی تبلغا، جب تک کہ وہ بالغ ہو جائیں یا دوسرے اپنے خاوند کے گھر تک صحیح سالم پہنچ جائیں عزت سے، مقام سے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضم اصابعیہ، اپنی 2 انگلیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آپس میں ملایا اور جوڑا اور فرمایا جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کو پالتا ہے، پوستا ہے، بالغ کر کے ان کی عزت اور حفاظت کے ساتھ آگے شادی کر دیتا ہے، ان کی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کرتا ہے، میں اور وہ شخص دونوں جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے، جنت میں اس طرح جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھے ہیں، ان میں درمیان میں کوئی خلا، جنت بھی ملے اور جنت میں محمد الرسول اللہ کا ساتھ بھی ملے، جنت بھی ملے، جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی مل جائے۔ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، ماں باپ زندہ رہیں، اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کے ماں باپ کو ان کے اوپر زندہ رکھے، سایہ قائم اور دائم رکھے، لیکن نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے یتیمی تو اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کو بھی دکھلا دی۔ عبداللہ باپ جو تھے نبی سم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے، ماں تھوڑے عرصے کے بعد فوت ہو گئی۔ یہ یتیمی کی جو حالت ہوتی ہے نا، اما الیتیم فلا تقہر، کبھی ڈانٹا نہ کرو کسی یتیم کو، کبھی اس سے غصہ نہ کیا کرو، ناراض نہ ہوا کرو، سر پہ دست شفقت پھیرا کرو، ان کی کفالت، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی۔ اس حوالے سے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، تعلیم کی اور اس کی تربیت کی ذمہ داری ادا کرنے والا بچہ کسی کا ہے، اپنا بھی نہیں ہے، کفالت یہ کرتا ہے، وہ کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہے، کفالت یہ کرتا ہے، عالم کے پاس جا کر، استاد کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ قاری صاحب آپ کے مدرسے میں کوئی یتیم بچہ ہو، اس کی روٹی کے اوپر کتنا خرچہ آ جائے گا یارو، اس کی کتابوں کے اوپر دین والی کتاب
کتابوں پر کتنا خرچہ آ جائے گا، اس کے 1-2 سوٹ اور کپڑوں کے اوپر کتنا خرچہ آ جائے گا. یہی کچھ کفالت ہوتی ہے نا. روٹی ہے، کپڑا ہے، اور کیا ہے، کتابیں ہیں. اور اگر بیمار ہو جائے تو 200 کتنا خرچہ آ جائے گا، مگر یہ کہ اس کی کفالت کر لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، تیسرا ان میں کوئی خلا نہیں ہے، یہ اکٹھی ہیں، وہ بھی قیامت کے دن جنت میں اسی طرح میرے ساتھ ہوگا. جنت بھی ملے اور جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ اکبر، مع النبیین والصدیقین والشہداء. یہ ہے حسن اولئک رفیقا، بڑا بہترین ساتھ، بڑا اعلیٰ ساتھ، بڑا خوبصورت ساتھ. اللہ اکبر. آئیے 2-3 باتیں اور بتا دیتا ہوں. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی، رسول اور پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے. آپ کے ذریعے ہدایت ہم تک پہنچی ہے، دین پہنچا، شریعت پہنچی، قرآن پہنچا، اسلام پہنچا، قیامت تک کے لیے نبی ہیں. امت کے لیے، امت تک دین کو پہنچانے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دکھ برداشت کیے، بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑی محنت کی، جد و جہد کی، حق ادا کر دیا نبوت کا، رسالت کا. ہم امتی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں ہیں. صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ کرام، پہنچتے پہنچتے دین آج تک ہم تک پہنچا. امتی ہونے کی حیثیت سے جیسے رب ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہمارا حق ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہمارا حق ہے کہ نبی کی اطاعت کریں. کیا کریں؟ اطاعت کریں، اتباع کریں. اور اس اتباع اور اطاعت کا نتیجہ بھی کیا ہے؟ اس کا نتیجہ بھی من یطع اللہ والرسول، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے. نبی سے محبت بھی ہو، نبی کی اطاعت بھی ہو، نبی کی اتباع بھی ہو. اولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین، جو اطاعت کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ محمد الرسول کا ساتھ نصیب فرمائے گا. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس آدمی کو میری سنت سے محبت ہے، میری سنت سے محبت ہے تو میرے ساتھ محبت، میری سنت سے محبت نہیں تو میرے ساتھ بھی محبت نہیں، میری سنت سے محبت، میرے سے محبت. اور جس کو مجھ سے محبت ہے، من احبنی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. جنت بھی ملے، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی، مگر کس وجہ سے؟ من یطع اللہ والرسول، اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، محبت کرنی ہے. محبت بھی خالی خولی نہیں کہ میں صدقے تیواری یا رسول اللہ، میں گل ایک نہیں مننی تمہاری یا رسول اللہ، میں کرنی اپنی مرضی یا رسول اللہ، تو میں صدقے تیواری یا رسول اللہ، میں روز داڑھی منواونی ہے یا رسول اللہ، تو میں صدقے تیواری یا رسول اللہ. ہماری محبت تو کچھ اس طرح کی ہے، اس طرح کی محبت نہیں، اس طرح کی محبت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ آئے تھے، داڑیاں مڑی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا بھی گوارا، دیکھنا بھی گوارا، شکل دیکھنا گوارا نہیں کی، چہرہ پھیر لیا، پھر سامنے آئے، پھر چہرہ پھیر لیا، پھر سامنے آئے، پھر چہرہ پھیر لیا، پھر سامنے آئے، پھر چہرہ پھیر لیا. بتایا گیا یہ ایک بادشاہ کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں، ایک پیغام لے کر آئے ہیں. آپ فرماتے ہیں ان کو کہو کہ میری کانڈ کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر پیغام جو دینا ہے دے دیں، مجھے اپنی یہ شکل نہ دکھائیں. جس نبی نے اس دنیا کے اندر اس شکل کو اس حالت میں دیکھنا گوارا نہیں کیا، قیامت کے دن جنت میں اپنے ساتھ لے جائے گا، اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلا دے گا. بولو، وہاں پر تو جو حوض کوثر پہ پان پینے کے لیے، جام لینے کے لیے آئے گا اور نبی کی کسی سنت کو تبدیل کر کے آیا ہوا ہوگا، نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میری سنت کو بدل دیا، دین کو بدل دیا، شریعت کو بدل دیا، شکل کو بدل دیا، عمل کو بدل دیا، میرے طریقے کو بدل دیا،
اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت، بربادی ہی بربادی. میرے پاس حوض کوثر کا پانی اس کے لیے نہیں ہے. پھر اس شخص کو جنت میں نبی کا ساتھ ملے گا. ساتھ ملنا ہے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کا، لینا ہے یا نہیں لینا جی؟ پھر نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا جی؟ اب انشاءاللہ جی، انشاءاللہ کا معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے انشاءاللہ کا؟ اللہ نے تو اللہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ اللہ چاہتا ہے نا میرے نبی کی اطاعت کرے، چاہتا ہے یا نہیں چاہتا جی؟ تو پھر داڑھی رکھیں گے یا نہیں؟ بل انشاءاللہ. وہ انشاءاللہ تو اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو اگا دیتا ہے جی. اللہ نے چاہا تو اگایا، اللہ اگا رہا ہے. ایک بندے کو میں نے کہا داڑھی رکھو، اس نے کہا جی دعا کرو اللہ توفیق دے. دعا کرو اللہ. ابھی توفیق کوئی اللہ کے ڈنڈے سوٹے کا نام ہے؟ بھی شیرے چل رہا کسی ٹیبل داڑھی آ ویسی. توفیق کا معنی ہے کام کرنے کی کا موقع دے دے اللہ تعالیٰ. توفیق کسی چیز کو کہتے ہیں نا. تو پھر اللہ داڑھی رکھنے کا بندے کو موقع دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دے دے یا نہیں دینا اللہ؟ تسا منے دے وے اللہ بل جما دیں دے، تسا منے دے وے بل جما دیں دے، تسا منے دے وے بل جما دیں دے. توفیق نہیں تو کیا ہے؟ توفیق اللہ کے سوٹے کا نام نہیں ہے، کوڑے کا نام نہیں ہے. توفیق تو ہے طاقت. تمہاری نہ چاہتے ہوئے بھی پھر بھی چہرے پہ اگ کے آ جاتی ہے، پھر بھی آ جاتی ہے بیچاری کہ چھوڑ دو مجھے، کچھ نہ کہو، میں نبی کی سنت ہوں، جانے دو جی. کوئی ہے اللہ کا بندہ جو آج وعدہ کرے اللہ کے اس گھر میں انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں قیامت کے دن اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی بھی نصیب فرمائے گا اور جنت میں محمد رسول کا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا؟ ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ ہاتھ کھڑا کر لو. داڑھی والے نا ہاں جنہ دی پوری ہے نا پہلے وہی نال ہاتھ چاہیے بیٹھے. سجا ہاتھ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. بھائی ان تمام بھائیوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی صحتوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، ان کی جوانیوں میں اللہ گھر بار میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو مکہ اور مدینہ کا حج اور عمرہ نصیب فرمائے اور سیاحت نصیب فرمائے، اور جنت میں نبی سم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے. نبی سم کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ انگلی نبی کی ہو پکڑ کر یہ نبی اپنے ساتھ جنت میں ان کو لے کر جائے انشاءاللہ. میری دعا ہے آپ کے لیے، اللہ کے گھر میں باوضو ممبر اور مصلی پر بیٹھ کر یہ دعا کر رہا ہوں. دل میں بھی وعدہ کر لو، ضروری نہیں ہے کہ میرے ساتھ میں تم ہاتھ کھڑا کرو. اللہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے. اللہ اکبر. یہ نبی سم کے حقوق میں سے ہے، نبی کی اطاعت، نبی کی سنت سے محبت. اللہ اکبر. اور پھر انہی حقوق میں سے، نبی سم کے حقوق میں سے ایک ہے نبی سم کے اوپر درود پڑھنا، صلات کہنا، رحمت کی دعا کرنا، درجات کی بلندی کی دعا کرنا ہمارا حق ہے. اتنی اہم یہ چیز ہے. نبی صلی اللہ فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یصلی علیہ، جو شخص نماز پڑھے نماز میں درود نہ پڑھے اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا. اور ایسا عمل اللہ اکبر کہ جس میں خیر ہی خیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات، جو میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سنن ابو داؤد کی ایک حدیث 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، اللہ کی طرف سے سلامتیاں نازل ہوتی ہیں، اللہ خیر و برکت عطا کرتا ہے، نبی کا حق ادا ہوتا ہے. نبی کی محبت کا یہ محور ہے درود، نبی سم کے ساتھ تعلق اور محبت کا اظہار ہے. نبی کے حق میں دعا، جب نبی کے حق میں دعا کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہم نبی کی شفاعت کے بھی حقدار بن جائیں گے. صرف یہی نہیں ہے، اور جو شخص درود کو نہیں اپناتا، اختیار نہیں کرتا، فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده علیہ، جس کے پاس میرا ذکر ہو، تذکرہ ہو، میرا نام آئے، میرے اوپر درود نہ پڑھے تو وہ کنجوس ہے، بخیل ہے. نبی نے فرمایا تھا ممبر پہ چڑھتے ہوئے جبرائیل نے بد دعا کی تھی کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہے آپ پر درود نہ پڑھے تو لعنا، اس کے اوپر لعنت ہے، تعیسا، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. راغم انف رجل، خاک آلود ہو جو نبی پر درود نہیں پڑھتا، مگر جو پڑھتا ہے اس کے لیے رحمتیں ہیں. اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں ان اقرب بی عند یوم القیامت، کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے نیڑے، میرے قریب، میرے نزدیک، میری ہمسائیگی، میرے قرب میں کون ہوں گے؟ اکثرہم علی صلاۃ، جو میرے اوپر درود زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جنت بھی ملے اور جنت میں محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی مل جائے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان میں عقیدے بھی بتلائے ہیں، ایمانیات کی چیزیں بھی بتلائی ہیں، اعمال اور عبادات بھی بتلائی ہیں، اور دینی معاملات بھی سکھائے ہیں، حلال بھی بتایا، حرام بھی بتایا، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق بھی سکھایا، سچائی، صداقت، قربانی، ایثار، عفو و درگزر اور اعلیٰ اخلاق۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور فرمایا احسنکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، بیہیور اچھا ہے، رویہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہمدردی، خیرخواہی، ایثار، قربانی، یہ نہیں کہ آپ ہی سارا کچھ کرتے چلے جائیں، دوسرے کو اللہ اکبر نہیں، احسنکم اللہ اکبر۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اقربہم یوم القیامت عندی، قیامت کے دن سب سے میرے نزدیک کون لوگ ہوں گے؟ احسنہم اخلاقا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا، خلق اچھا ہوگا، پیار اور محبت والی زبان ہوگی، میٹھی زبان ہوگی، پیار اور محبت والے جذبات ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی ہوگی، طمع اور لالچ اور استنداز کی چیزیں، اپنی ذات کو تو توجہ دینا، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ایثار کا جذبہ، اخلاقیات کے جذبوں سے جو لوگ آری ہیں، قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا، ساتھ نصیب ہوگا تو ان کو احسنہم اخلاقا، جن کے اخلاق اچھے ہیں، خلق اچھے ہیں، کردار اچھا ہے۔ صرف یہی نہیں، نبی صلی اللہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، جب اعمال تولے جائیں گے، تو اعمال جب تولے جا رہے ہوں گے نا، ان اعمال میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی نا، زیادہ بھاری چیز، سب سے زیادہ وزن کون سے عمل کا ہوگا؟ فرمایا حسن الخلق، حسن الخلق، اچھا اخلاق، نماز سے بھی زیادہ، روزے پہ سے زیادہ، حج سے بھی زیادہ اس کا وزن ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اچھے اخلاق کا۔ جس اچھے اخلاق سے آج ہم خالی ہیں، اپنے بھی ہمارے ساتھ نہیں بولتے، ہمارے تعلقات، گفتگو اور کلام ایک دوسرے سگے بھائیوں کی بھی آپس میں ماشاءاللہ خیر خلہ سے خلق اخلاق کا سب کو پتہ ہے، جماعتی بھائیوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، ہمسایوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، اولاد کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ اپنے اخلاق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایثار، قربانی، ہمدردی، خیر، بھلائی۔ کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم تو اینٹ کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ بولو، پتھر سے دیتے ہیں۔ اس نے کسی کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے ایک پرچے کرا دیے، ہم نے اس کے اوپر 6 پرچے کراس کروا دیے ہیں۔ جی بتا بلوچ کون آگ سے؟ جی اللہ اکبر۔ واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے معاف کر دو۔ واحسن من اساء الیک، جو بد سلوکی کرے، برا سلوک کرے، پھر بھی اس کے ساتھ کیا کرو؟ بولو کیا کرو؟ اچھا سلوک۔ آپ کو لوگ ماشاءاللہ اہتمام کے ساتھ اس پروگرام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی انتظامیہ کو اور بھائی شکیل صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ ان کی محنتوں کو، کوششوں کو، ان کے معاونین کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں اور برکتوں سے رکھے۔ اللہ اس گھر کو قیامت تک آباد و شاد رکھے۔ آپ جتنے لوگ بھی گرمی کے اس موسم میں تشریف لائے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، میری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حاضری قبول فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں سنی ہیں اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ ایک سوال ہے کہ صحابہ کرام سیاہ یا سرخ مہندی مکس کر کے لگاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ مہندی جو عام طور پر ہے نا، جس کو حنہ کہتے ہیں، اور اس کے اندر ایک قطم بوٹی ہوتی تھی جس کی وجہ پر اس کا رنگ گاڑھا ہو جاتا ہے، گہرا ہو جاتا ہے، وہ لگایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ غیر الشیبۃ، اپنے بڑھاپے کو تم تبدیل کرو، لیکن واجتنبوا السواد، کالے رنگ سے بچو، کالے رنگ سے بچو، کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کالی کیا کرتے تھے، یہ بات غلط ہے، کوئی صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں ہے۔ دوسرا ہے جی کرونا وائرس کا حفاظتی ٹیکہ لگوانا جائز ہے۔ اگر یہ واقعی حلال چیز سے ہے اور
اس سے یقیناً کسی حد تک ڈاکٹر لوگ، طبیب لوگ جو اس فن کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لگانے سے حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ اس بیماری سے، تو پھر لگوایا جا سکتا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ عورت نماز میں پاؤں کو ڈھانپنا ضروری ہے؟ اگر عورت کسی ایسی جگہ پر کھڑی ہے جہاں گھر کا اپنا ماحول ہے، کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑ سکتی ہے، تو وہاں ڈھانپنا کوئی ضروری نہیں ہے پاؤں کو۔ اگر کسی ایسی جگہ پر ہے جو کھلی جگہ ہے، اوپن ایریا ہے، وہاں پر کھڑی ہو کر پڑھ رہی ہے، تو پھر اس کے جسم کے اعضاء ظاہر نہیں ہونے چاہیے نماز کے اندر، ڈھپے ہوئے ہوں، چھپے ہوئے ہوں۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ نماز کے اندر ماسک پہن سکتے ہیں؟ ماسک جو ہے یہ مجبوری کی بنا پر ہے، مجبوری کے اندر شرعی طور پر کچھ چیزوں کا حد تک کسی حد تک کوئی نہ جواز نکل آتا ہے، تو اس لیے اگر بیماری کے پھیلنے کا واقعی خطرہ ہو اور کوئی ایسا شخص ہے جو واقعی اس بیماری کا مریض ہے اور اس سے یہ جراثیم پھیلنے کا خطرہ ہے، تو پھر وہ ماسک لگا کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو چہروں کو ڈھانپنے والی احادیث ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں اور عام حالات کی ہیں، مجبوریوں کے اندر، بیماریوں کے اندر، آفتوں کے اندر کچھ نہ کچھ احکام کے اندر رخصت مل جاتی ہے، شریعت کی طرف سے کچھ گنجائش مل جایا کرتی ہے، تو اس لیے یہ کسی حد تک جائز ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔